اپنے وطن عزیز کو اپنا گھر کی مانند تصور کیا ہے اور اس کی حفاظت کا علم بلند کیا ہے۔ تو اسی نسبت کے ساتھ ہمارا یہ 15 فروری کا پروگرام جو ہو رہا ہے اس کا عنوان بھی تحفظ آئین پاکستان۔ یہ آئین کے ذریعے سے اگر ہم اپنے ملک کو چلائیں گے اور اس کے مطابق نظام چلے گا تو یقیناً ہمارا ملک محفوظ رہے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو آئین اور دستوری طریقے سے ہٹ کر چلانے کی کوشش کی گئی یا جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے تو یقیناً ہر حوالے سے کمزور ہوگا۔ اس کی ابھی حال ہی کے اندر آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے مالیاتی اداروں کو IMF کے گروی رکھ دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ملک کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان ہے تو موجودہ حکمران یہ بات بغیر کسی ہیرو حجت کے اسمبلی کے فلور پر، میڈیا کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں IMF کے ہاتھوں، اگر ہم مہنگائی نہیں کرتے، ہم ٹیکس نہیں لگاتے تو ہمارا جو ملکی نظام ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گا۔ یقیناً ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور الحمدللہ ہمارے ملک کو اللہ پاک نے ہر حوالے سے مالا مال کیا ہے، لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک کو چلانے والے جو بھی حکمران ملے ہیں وہ اتنے اہل نہیں تھے کہ ہمارے ملک کے وسائل کو اپنے ملک کو ترقی پر چڑھائے۔ تو جمعیت علماء اسلام کی شروع سے یہ محنت اور جدوجہد آ رہی ہے کہ ملک کو اسلامی جمہوریہ انداز کے مطابق اور جو ہمارا ملک کا آئین ہے اس کے مطابق چلایا جائے تو ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت خصوصاً ملک کے حالات ہیں اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں PDM کے حوالے سے، اور اس نعال اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس حکومت نے ہماری خصوصاً نوجوان نسل کو 2 چیزوں کا تحفہ دیا ہے۔ ایک تحفہ تو یہ ہے کہ جو اخلاقیات تھے اس کو بالکل ختم کر کے اب ہر نوجوان کے دل اور دماغ کے اندر جو بات آتی ہے وہ اخلاق کے دائرے میں ہو یا اخلاق سے گری ہوئی بات ہو تو وہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا۔ یہ خصوصاً اس حکومت نے ہماری نوجوان نسل کو یہ تحفہ دیا ہے۔ وہ سب کے لیے ہے، وہ مہنگائی ہے، ہر سطح کا آدمی مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے، پیٹ رہا ہے، لیکن ہماری حکومت کے پاس صرف 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سابقہ حکومت چور تھی، انہوں نے ملک کو لوٹ کھایا ہے، وہ ان کا ہم قرض اتار رہے ہیں، اور دوسری کہ ہم IMF کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ ہم یہ مہنگائی نہیں کریں گے تو ہمارا ملک معاشی طور پر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ کون سی ایسی حکمت عملی ہے جس کے تحت IMF سے قرضہ لیے بغیر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ لیا یا ان کی شرائط نہ مانی تو ہمارا ملک بیٹھ جائے گا۔ تو ہم اس چیز کی ہمارے قائد نے، ہمارے لیڈر نے شروع دن سے مخالفت کی ہے کہ ملک کو کسی دوسرے ملک کی کالونی نہ بنایا جائے، اور جو ملک کسی ملک کی کالونی بنتے ہیں پھر وہ آزاد کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے، بلکہ زبانی طور پر آزاد کہلاتے ہیں لیکن حقیقی معنوں کے اندر وہ غلامی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس جلسے سے، اس پروگرام سے ہم کھڑے ہو کر ان نااہل حکمرانوں سے جان چھڑانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور PDM کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے۔